الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، اور دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، پس اگر وہ معاف کر دیں کوئی چیز اس سے دل سے. فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پس کھاؤ تم اس کو خوشگوار آزمے دار رچتا پچتا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور نہ دو ناسمجھوں کو. اموالکم، اپنے مال. الذی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال کہ اللہ نے بنایا تمہارے لیے گزران کا ذریعہ. وارزقوہم فیہا، اور کھلاؤ ان کو اس میں سے. واکسوہم، اور پہناؤ ان کو. وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان کے لیے بات معروف. وابتلوا الیتامی، اور آزماؤ یتیموں کو. حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں بلوغت کو. فإن آنستم منہم رشدا، پس اگر تم محسوس کرو ان سے سمجھداری. فادفعوا الیہم اموالہم، پس حوالے کر دو ان کی طرف ان کے مال. ولا تأکلوها اسرافا وبدارا، اور مت کھاؤ مالوں کو ضرورت سے زائد اور وقت سے پہلے. ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو شخص مالدار ہے پس چاہیے کہ وہ اجتناب کرے. ومن کان فقیرا، اور جو کوئی فقیر ہے فلیأکل بالمعروف، پس چاہیے کہ وہ کھائے دستور کے ساتھ. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، پس جب تم ان کی طرف حوالے کرو ان کے مال. فأشهدوا عليهم، پس گواہ بنا لو ان پر. وكفى بالله حسيبا، اور کافی ہے اللہ تعالی حساب لینے والا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ النساء کا پہلا رکوع آیت نمبر 4، 5 اور 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اصلاح معاشرہ کے قوانین میں سے ہم نے پہلا قانون یتیم بچیوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ بلکہ پہلا قانون یتیموں کے مال کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کا مال نہ کھاؤ۔ دوسرا قانون یتیم بچیوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ اگر ان کے حقوق ادا کر سکو تو ان سے نکاح کرو، نہ ادا کر سکو تو مت نکاح کرو۔ آج کے سبق میں تیسرا اور چوتھا قانون ہے۔ تیسرا قانون عام عورتوں کے حق مہر سے متعلق ہے، چونکہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں مال بھی ہونا چاہیے جس کو مہر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، کہ جو نکاح ہوتا ہے وہ مال کے بدلے میں ہو، اس میں کوئی مہر کے طور پر مال مقرر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے، نکاح کرنا چاہتے ہو تو مہر کے پیسے ہیں؟ کہا جی مہر کے پیسے تو کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تلاش کر کے لاؤ، اگرچہ تمہارے پاس کوئی لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز مہر میں ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ نکاح کے بعد مرد عورت کے ساتھ حق ہم بستری رکھتا ہے اور اس کے بدلے میں چونکہ وہ ایک محترم چیز ہے، اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز شریعت نے مقرر کی ہے۔ تو فرمایا کہ مہر تلاش کرو۔ اب وہ مہر مقرر کر دیا جاتا ہے اور پھر ادا نہیں کیا جاتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ مہر ادا کرنے کی ترغیب دی ہے، بلکہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مہر عورتوں کو خوشی سے ادا کر دینا چاہیے، بوجھ اور مصیبت سمجھ کر نہیں۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ خالص عورت کا حق ہے اور یہ ملک بزا کے بدلے میں ہے، یعنی جو شوہر کا اس کے ساتھ تعلق قائم ہوگا ازدواجی، اس کے بدلے میں ہے، اور یہ تعلق چونکہ صرف عورت ہی کے ساتھ ہے اس لیے یہ مہر حق بھی عورت ہی کا ہے۔ اب اگر وہ عورت چاہے تو معاف کرے، شریعت نے اس کو حق رکھا ہے کیونکہ یہ اس کا اپنا حق ہے، چاہے تو معاف کر دے، لیکن معاف وہی ہوگا جو دل سے معاف کرے، جیسا کہ اس آیت میں موجود ہے۔ لہٰذا علماء نے یہ لکھا ہے کہ شوہر کو یہ نہیں حق پہنچتا کہ نکاح کے بعد بیوی سے کہے کہ مجھے مہر معاف کرو، کیونکہ گھریلو زندگی میں بعض دفعہ عورت یہ برداشت کر لے گی کہ چلو معاف کر دوں، کیونکہ اب یہ کہہ رہا ہے تو کہیں حالات نامناسب نہ ہو جائیں، بگڑ نہ جائیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورت سے کہے نہیں کہ مجھے معاف کر دے، اس کو دے دے ایک بار، پھر آگے وہ واپس کر دے تو گویا کہ اس کی خوشی ہوگی، کیونکہ خوشی کے بغیر معاف کروانا جائز نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو دو ان کے مہر نحلتاً خوشی سے۔ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ شریعت نے تو اس کو آسان کرنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے بعض فقہاء نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپس میں طے کریں، شریعت نے کوئی حد نہیں مقرر کی۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
کہ قرآن پاک کے 22ویں پارے سورہ احزاب میں ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں جو ہم نے مقرر کیا عورتوں کے بارے میں، جو مہر ہم نے مقرر کیا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں قد علمنا ما فرضنا، جو ہم نے مقرر کیا۔ اب جو اللہ نے مقرر کیا وہ کیا ہے، اس کی تفصیل قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن مہر کی جو کم مقدار ہے اس کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مہر 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ فرمایا کہ مہر کی کم مقدار تو شریعت میں مقرر ہے، اگرچہ زیادہ مقدار مقرر نہیں ہے، یعنی کم از کم 10 درہم ہونا چاہیے۔ جو آج کل علماء فرماتے ہیں کہ 5000 کم از کم ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، آپس میں طے کر لے، لیکن طے اتنا کریں جس کو ادا کریں، صرف یہ نہیں کہ دکھلاوے کے لیے بعض دفعہ لاکھوں روپے لکھ دیے جاتے ہیں اور مقرر کر دیے جاتے ہیں اور پھر ادا نہیں کیا جاتا۔ تو مہر اگر ادا نہیں کرے گا تو ساری زندگی شوہر پر لازم ہے، حتیٰ کہ اگر مر جائے گا تو اس کی میراث میں سے دیا جائے گا، کیونکہ یہ اس کے ذمہ فرائض میں سے ہے جو اس نے ادا کرنا ہے۔ اب اگر ادا کر دیا اور وہ خوشی سے اس کی اہلیہ کوئی معاف کر دے تو وہ جائز ہے، استعمال کرنا ممنوع نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اعلان فرمایا کہ 10 درہم جو شریعت میں آیا ہے، میں نے ابھی حدیث صاحب کو سنائی، بس وہی مہر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ لوگ مقرر کر دیتے ہیں اور پھر ادا کوئی نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد اگر کسی نے مہر زیادہ مقرر کیا تو وہ زیادہ اس سے لے کر بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ آپ نے جب یہ قانون سنایا تو ایک خاتون کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ کا یہ والا قانون جو ہے نا یہ ہم نہیں مانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم شخص اور وقت کا خلیفہ اور قانون مقرر کر کے بتا رہے ہیں کہ مہر اگر 10 درہم سے زیادہ مقرر ہوگا تو وہ عورت کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ مقرر کریں گے تو وہ ان سے لے کر بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا۔ یہ قانون سنایا اور ایک خاتون آگے سے کہتی ہے کہ ہم یہ قانون نہیں مانتے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہیں مانتے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ 10 درہم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور قرآن پاک میں آ رہا ہے آگے اسی سورۃ النساء میں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے عورت کو مہر میں بہت بڑا خزانہ دے رکھا ہو تو اللہ کہتے ہیں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، ناچاکی ہو جائے یا کوئی حالات بن جائیں، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس خزانے میں سے کچھ بھی تم نہ لو۔ کہا امیر المومنین اللہ تعالیٰ تو عورت کو خزانہ دینے کی بات کر رہے ہیں اور آپ پابندی لگا رہے ہیں کہ زیادہ نہیں دینا چاہیے، تو یہ آپ کا قانون اللہ کے قرآن کی اس آیت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور فرمانے لگے اللہ رحم کرے اس بیوی پر جس نے عمر کی اصلاح کر دی ہے، لہٰذا عمر اپنا قانون واپس لیتے ہیں۔ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ لوگ مقرر تو کر لیتے ہیں، ادا نہیں کرتے۔ میں اتنی گزارش کرتا ہوں کہ اتنا مقرر کریں جو ادا کر سکیں، اور جو مقرر کریں پھر وہ ادا کیا کریں، لہٰذا یہ قانون ہم واپس لیتے ہیں۔ کیا وہ عظیم لوگ تھے جن کو اپنی ذات کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات ان کو مقدم تھے۔ باہر کا ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر دو اور نحلتاً خوشی سے دو، بوجھ سمجھ کے نہ دو، مصیبت سمجھ کے نہ دو۔ پہلے مقرر کرتے وقت دیکھ لو، اگر استطاعت ہے تو
ٹھیک ہے، ورنہ اپنے حساب سے مقرر کرواؤ، اور جو مقرر ہو جائے پھر وہ خوشی سے دے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، طبن کہتے ہیں خوشی سے کوئی چیز دینا، نفس کہتے ہیں دل سے دینا۔ اللہ فرماتے ہیں خوشی سے، دل سے اگر وہ تمہیں کوئی چیز معاف کر دیں، کوئی چیز سے مراد یہ ہے کہ وہ پورا مہر معاف کر دے تو ان کی مرضی، آدھا معاف کرے تو عورتوں کی مرضی، کیونکہ حق ان کا ہے، اس میں سے جتنا وہ چاہیں وہ معاف کر دیں تو فَكُلُوهُ، وہ تم کھاؤ، ہنیئا مریئا۔ کھانے میں دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک لذیذ ہونا چاہیے، بعض دفعہ لذیذ کھانے بڑے ثقیل ہوتے ہیں، معدے پر بڑا بوجھ دیتے ہیں، بعد میں بڑا کھاتے وقت تو بڑا لطف اٹھاتا ہے، بعد میں بیمار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کھانے میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہاضمے دار ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہنیئا مریئا، خوشگوار ہاضمے دار۔ اس کو بعد مفسرین نے معنی کیا رچتا پچتا، یعنی کھاؤ اور پچاؤ اس کو، مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے بہت اچھا مال ہے جو لذیذ بھی ہے اور ہاضمے دار بھی ہے، مطلب اس کو تم استعمال کر سکتے ہو اور وہ اچھا کھانا ہے تمہارے لیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، فرماتے ہیں 3 کھانے ایسے ہیں جن کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ کتنے کھانے جی؟ 3۔ ایک تو یہی وہ مہر جو آدمی بیوی کو دے اور بیوی خوشی سے معاف کرے، فرمایا ہنیئا مریئا، خوشگوار ہاضمے دار رچتا پچتا بہترین کھانا ہے، اس کو تم استعمال کرو۔ نمبر 2 شہد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے کیا ہے جی؟ شفا ہے۔ نمبر 3 بارش کے پانی کے بارے میں فرمایا انزلنا من السماء ماء مبارکا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا ہے۔ شہد کی تعریف کی ہے، بارش کے پانی کی تعریف کی ہے، اور اس حق مہر کی تعریف کی ہے جو عورت خوشی سے واپس کر دے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی کو بیوی مہر کے پیسے واپس کر دے، اس کو چاہیے کہ ان پیسوں سے شہد خریدے، پیسوں سے کیا خریدے؟ شہد خریدے، اور اس شہد کو بارش کے پانی کے اندر مکس کر کے شربت بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس میں 3 وہ چیزیں مل گئی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ تو اگر کسی کو شادی نہیں ہوئی اور بیوی دے دے مہر تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے خیال میں ہم جتنے بیٹھے ہیں اکثریت وہی ہے کہ جن کو اب 2 چیزیں تو مل سکتی ہیں، تیسری چیز شاید مشکل ہی ملے، بس شہد خریدنے عام پیسوں سے، بارش کے پانی میں مکس کر کے گزارا کریں انشاءاللہ۔ ایک راجہ سرفراز صاحب کی امید ہے، کیا پتہ ان کو تیسری مل جائے، کیوں راجہ صاحب ہے نا امید؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جی عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہنیئا مریئا، خوشی سے اس کو استعمال کرو جی۔ اس کے بعد اگلا قانون یہ ہے جی، چوتھا قانون کہ یتیم بچہ ہو، اور جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا اس کا مال تمہارے پاس امانت ہے، اس کا مال اس کے رشتہ داروں یا سرپرستوں کے پاس امانت ہے اور اس کی حفاظت کرنا لازم ہے۔ اب جب تک وہ سمجھدار نہیں، وہ بالغ نہیں، تب تک مال اس کے حوالے نہ کرو۔ جب وہ بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، پھر مال اس کے حوالے کرو، کیونکہ بچہ ہے، اگر اس کو تو جناب مثال کے طور پہ ایک آدمی نے میراث کے اندر 10 لاکھ روپے چھوڑا ہے اور بچے کی عمر ابھی جناب 8-9 سال ہے، 10 سال ہے، آپ اس کو وہ سارا دے دیتے ہیں لاکھوں روپے، تو اس نے تو کھلونے ہی لے لینے ہیں ان سے، یا جناب اس نے کھانے پینے آئس کریموں میں خرچ کر دینے، اس کو کیا پتہ کہ اس مال کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ بطور امانت حفاظت کرو، اور جب وہ بالغ ہو جائے اس کے حوالے کرو۔ اور اس کے مال میں اب ضروری نہیں ہے کہ صرف پیسے ہی ہوں، دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں جو سنبھالنی پڑتی ہیں، مثلا گائے ہے، بکریاں ہیں، ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کی خیال کرنا پڑتا ہے، دکان ہے اس کو چلانا پڑتا ہے، یہ میراث میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے وارث رشتہ دار جو بھی ہیں وہ اس کی حفاظت کریں، نگرانی کریں، کاروبار کا دھیان کریں، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو وہ دے دیں۔
لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی نگرانی اور دھیان کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے، بڑی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اب اپنی وہ مزدوری لینا چاہیں اس نگرانی کی، اس کاروبار کی حفاظت کی، تو وہ لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی مالدار آدمی ہے، چاہیے تو یہ کہ وہ مفت میں اس یتیم بچے کے مال کا خیال کرے اور جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا، اور اس سے کچھ بھی نہ لے۔ لیکن اگر دستور کے مطابق، قانون کے مطابق اپنی مزدوری جو حفاظت کرتے ہوئے اس کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اس کی لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اس کا مال اڑائے نہیں، اس کا مال ضائع نہ کرے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تب اس کے حوالے کرے، اور جب حوالے کرے تو اس پر گواہ بنا دے، لوگوں کے سامنے حوالے کرے کہ دیکھو اتنا مال تھا، اتنے سال میں نے اس کی حفاظت کی ہے اور اب یہ مال ہے، گواہوں کے سامنے کرے تاکہ کوئی شک شبہ نہ رہے۔ کل وہ یتیم بچہ بڑا ہو جائے، اس کو کوئی یہ نہ کہے یا اس کے اپنے خیال میں نہ آئے کہ یار میرا مال تو زیادہ بنتا تھا اور میرے رشتہ دار ہی کھا گئے ہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے دے، گواہوں کے سامنے دے، تاکہ شبہ اور شک باقی نہ رہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، سفیہ کہتے ہیں ناسمجھ کو۔ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا تو ناسمجھ ہی ہوتا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور مت دو ناسمجھ بچوں کو، اموالکم، اپنے مال سے مراد وہی ہے جو اس کا مال ہے، التی جعل اللہ لکم قیاما، کہ وہ مال اللہ نے تمہارے لیے گزران کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اب یتیم بچہ اس کے گزارے کا ذریعہ ہے، اگر آپ اس کے حوالے کر دیں گے بچپن میں، اس کو پتہ کو نہیں ہے تو وہ ضائع کر دے گا، اس لیے اس کو مت دو۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس کو رزق دیتے رہو، کھلاتے رہو اس میں سے، یعنی اس کے کھانے کا جتنا خرچہ ہے وہ اس کی مال میں سے اس کو کھلاتے رہو۔ وَاكْسُوهُمْ فِيهَا، وَاكْسُوهُمْ، اور اس کو لباس بھی پہناتے رہو۔ بچے نے کپڑے لینے ہیں، بچے نے کھانے کی کوئی چیز لینی ہے، ضرورتیں اس کی پوری کرتے رہو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب بھی بات کرو ان کے لیے تو بات دستور کے مطابق بھلائی کے ساتھ کرو۔ مثلا وہ بچہ ہے چھوٹا، وہ کہتا ہے انکل سارا مال میرے حوالے کرو، تو اس کو بڑے پیار سے سمجھاؤ بیٹا یہ تیرا ہی مال ہے، جب تو بڑا ہو جائے گا، تھوڑا سمجھدار ہو جائے گا، یہ تجھے دے دیں گے، ابھی تجھے اس کی اتنی سمجھ نہیں ہے، کہیں تو اس سے ضائع نہ ہو جائے۔ یعنی جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، اسے پیار سے سمجھاتے رہو اور اس کے مال کی حفاظت کرتے رہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور آزماؤ یتیموں کو، آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں۔ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں تب تک ان کے حوالے نہ کرو اور ان کو آزماتے رہو۔ آزماتے رہو کا کیا مطلب؟ یعنی کبھی کچھ پیسے دے دیے، دیکھو کہ بچہ کیا کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے یا اڑا کر آ جاتا ہے۔ اس طرح یہاں پر فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ نابالغ بچے کی خرید و فروخت اس کے ولی کی اجازت کے ساتھ جائز ہے۔ دیکھو اللہ نے کہا نا کہ آزماؤ کہ وہ سمجھدار ہوا ہے کہ نہیں۔ اب آزمانے کا کیا طریقہ ہے کہ اسے پیسے دیں گے تو آزمائش ہوگی نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پیسے دیں گے تو آزمائش ہوگی نا۔ اب پیسے دیں گے، وہ کوئی معاملہ کرے گا تو پتہ چلے گا نا کہ اس نے کیسا کیا ہے۔ اس لیے بچے کی خرید و فروخت بشرطے کہ اس کے بڑے کی اجازت کے ساتھ ہو وہ جائز ہے۔ ہاں ایک بچہ گھر سے خود بخود 5000 کا نوٹ لے کر چلا گیا دکان پر، کوئی چیز لے کر گیا ہے تو اجازت کے بغیر، تو اس کے وہ رسا کو حق پہنچتا ہے، وہ جا کے دکاندار سے کہیں بھائی یہ واپس کرو پیسے اور یہ سامان اپنا لے لو، کیونکہ یہ بچہ تھا، اس نے اجازت کے بغیر اٹھائے ہیں پیسے، لہٰذا بچے کو کیا پتہ تھا یہ چیز لینی ہے یا نہیں لینی۔ اور اگر گھر والوں نے اجازت کے ساتھ بھیجا ہو تو پھر بچے کا خریدنا اور بچے کا بیچنا جو بھی عمل ہے وہ جائز ہے، وہ درست ہے، کیونکہ فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، نکاح کی مدت تک پہنچنے تک پہلے ان کو آزماؤ۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، بس اگر تم محسوس کرو ان سے سمجھداری کہ بچہ سمجھدار ہو گیا ہے، جو پیسے لے کر جاتا ہے یہ فضول چیز نہیں لے کر آتا بلکہ ضرورت کی چیز
مناسب پیسوں سے لے کر آتا ہے، بقیہ پیسے سنبھال کر لے آتا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ پوری بالغ ہونے کی عمر کو پہنچے تب ہی دو۔ اگر بچہ پہلے ہی سمجھدار ہوگا تو بے شک پہلے ہی دے۔ فرماتے فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر بچے سے سمجھداری محسوس کرو تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو اس کی طرف ان کے مال حوالے کر دو۔ اگر بچہ سمجھدار ہو گیا تو مال اس کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، اور وہ جو بچے کا مال ہے جو تمہارے پاس بطور امانت ہے، اس کو ہڑپ کر کے کھانے کی کوشش نہ کرو کہ بچہ بڑا ہو جائے گا، اس کے بڑا ہونے سے پہلے اڑاؤ، ایسی حرکت نہ کرو۔ فرمایا مت کھاؤ اس مال کو اسرافن، اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کو، ضرورت سے زائد۔ یعنی میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر اس کے مال کی حفاظت اور نگرانی کرتے ہوئے ٹائم دینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تو ضرورت کی حد تک خرچہ اس سے لے سکتے ہو، لیکن اسراف نہ کرو۔ مثال کے طور پہ میں جو اس کی نگرانی کر رہا ہوں، میری مزدوری بنتی ہے 1000 روپیہ، اور میں اس سے لے لوں جناب 3000 روپے، بچہ ہے پوچھنے والا تو ہے کوئی نہیں، تو یہ ہو گیا اسراف۔ جتنی لینے کی گنجائش ہے اتنا تو لو، جتنی عام بندہ ایک کسی کام کرتا ہے، جتنی اس کی مزدوری بنتی ہے وہ تو لے سکتے ہو، لیکن اس میں اضافہ اور زیادتی لینا جائز نہیں۔ تو اسراف کے طور پر مت کھاؤ۔ نمبر 2 بیدارن، بیدار کا معنی حاجت سے پہلے، بھائی ضرورت ہو تو وہاں سے لو، حاجت ہی نہ ہو تو ویسے ہی بٹورنے کے چکر میں جناب زیادہ مال لے لو۔ تو فرمایا اسراف بھی نہ کرو، بیدار بھی نہ ہو، یعنی ضرورت سے زائد نہ ہو اور حاجت سے پہلے نہ ہو۔ یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اس ٹینشن میں کہ بچہ بڑا ہو جائے گا اور پھر جناب ہمیں کون کھانے دے گا، ابھی موقع ہے، اڑا لو جتنا اڑا سکتے ہو، تو یہ کام ہرگز نہ کرو، اس سے اجتناب کرو۔ اور یہی بات میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ یتیم بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا اور سمجھدار نہیں ہو جاتا، اس کا مال صدقہ خیرات کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو امانت ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر یتیم بچے کے مال کو میں صدقہ خیرات کرتا رہوں، وہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر ایک بندے نے میرے پاس 10,000 روپے امانت رکھا اور جب وہ مانگنے کے لیے آیا جی میرے پیسے دے دو، تو میں نے اس کو 8,000 دیا، تو نے کہا میں نے تو 10 دیا تھا، میں کہوں بالکل تم نے 10 دیا تھا لیکن 2,000 میں نے خیرات کر دیے۔ وہ کہتا وہاں صدقے جاؤں، تجھے کس نے کہا تھا میرے پیسوں سے خیرات کر، تیرے پاس تو میں نے امانت رکھی تھی اور تجھے کوئی حق خیرات کا نہیں پہنچ۔ اگرچہ خیرات کرنا اچھا کام ہے لیکن میں اپنے پیسوں سے کروں نا، دوسروں کے پیسوں سے خیرات کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جب تک یتیم بچہ بالغ نہیں ہو جاتا، اس کا مال امانت ہے، اس کا مال کیا ہے؟ امانت ہے۔ اس کو خیرات کرنا اور جناب صدقے کرنا اور کھلانا لوگوں کو یہ جائز نہیں ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائے پھر اس کے حوالے کرو، اب اس کی مرضی وہ خیرات کرے یا جو مرضی اس کا استعمال کرے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، میں نے ابھی عرض کیا کہ اس یتیم بچے کی مال کی نگرانی میں بندہ مزدوری لے سکتا ہے، لیکن وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، جو آدمی مالدار ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، چاہیے کہ وہ اجتناب کرے، نہ لے اس سے، مفت میں خدمت کرے، یتیم بچے کے مال کی نگرانی کرے، اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا نا۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے، مالدار بھی کیوں یتیم بچے کا مال لیتا ہے، اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو فقیر ہو، ضرورت ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ دستور کے ساتھ لے سکتا ہے، جتنا قانون ہے، جتنی مزدوری بنتی ہے اتنی اس سے لے سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگلا مسئلہ کہ جب یتیم بڑا ہو جائے اور مال اس کے حوالے کرنے لگو تو گواہوں کے سامنے کرو، تاکہ کل کوئی معاملہ ہو، کوئی بات چیت ہو تو گواہ موجود ہوں اور تمہارے اوپر کوئی الزام نہ آئے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب حوالے کرو ان کی طرف ان کے مالوں کو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، سو گواہ بنا لو ان پر، کیا کرو جی؟ گواہ بنا لو۔
وکفا باللہ حسیبا، اور کافی اللہ حساب لینے والا، بڑا گواہ تو اللہ موجود ہے نا۔ اللہ کا ڈر ہو تو سب سے بڑی بات تو یہی ہے، لیکن ظاہری طور پر بھی گواہ بنا لو تاکہ کل تمہارے اوپر کوئی الزام نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے، وَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، بس اگر خوشی سے وہ تمہیں کوئی چیز دیں دل سے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، بس کھاؤ اس کو خوشگوار ہاضمے دار، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور مت دو ناسمجھ بچوں کو، أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، اپنے وہ مال، جعل اللہ لکم قیاما، جو بنایا ہے اللہ نے تمہارے گزارے کا ذریعہ، وارزقوہم فیہا، اور کھلاؤ ان کو اس میں سے، واکسوہم، اور پہناؤ ان کو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور بات کرو ان کے لیے بات دستور کے مطابق، وابتلوا الیتامی، اور آزماؤ یتیموں کو، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں بلوغت کی عمر کو، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم محسوس کرو ان سے سمجھداری، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس حوالے کرو ان کی طرف ان کے مالوں کو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور مت کھاؤ ان کے مالوں کو ضرورت سے زائد اور حاجت سے پہلے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو شخص مالدار ہے پس چاہیے کہ وہ اجتناب کرے، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو شخص فقیر ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، پس چاہیے کہ وہ کھائے دستور کے ساتھ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب حوالے کرو ان کی طرف ان کے مالوں کو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پس گواہ بنا لو ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے